ذرا تصور کریں ایک ایسی خوفناک اور وحشی فوج کا جس کی تعداد اربوں میں ہے اور وہ صدیوں سے لوہے کی ایک قدیم دیوار کے پیچھے قید ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ان تاریخی روایات کا خلاصہ کرنے والے ہیں جو ایک ایسے خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کسی بھی وقت آزاد ہو کر پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑا ڈراونا بھی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی ایسی کوئی خفیہ فوج ہماری اس زمین پر موجود ہے؟ قدیم کتابوں اور اسلامی روایات کو دیکھیں تو یہ کوئی بچوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک آنے والا عذاب ہے، ایک ایسی مخلوق جو صدیوں سے اپنی رہائی کا انتظار کر رہی ہے تاکہ آخری زمانے میں دنیا کا نظام درہم برہم کر سکے۔ اچھا، لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج شاید کوئی عجیب و غریب ایلینز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اول میں سے ہیں۔ اگر ان کی جسمانت کی بات کریں تو روایت بتاتی ہیں کہ ان کے چہرے کسی ڈھال کی طرح چپٹے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، اور بعض حوالوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ سوتے وقت یہ اپنا ایک کان بچھاتے ہیں اور دوسرا اوڑھ لیتے ہیں۔ بالکل، یہ اپنی وحشت اور بے پناہ آبادی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک ایسی بات پر جو واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے، ان کی تعداد۔ قدیم حوالے بتاتے ہیں کہ انسانوں کے ہر 1000 افراد میں سے 999 افراد یاجوج اور ماجوج کے ہیں۔ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، صرف ایک حصہ عام انسانوں کا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 اولادیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ مطلب ان کی آبادی بڑھنے کی رفتار ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر یہ آزاد ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ان کی تباہی کا عالم اس قدر خوفناک ہوگا کہ یہ ایک ٹڈی دل کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ فصلیں، درخت، جانور، یہاں تک کہ سانپ اور بچھو بھی ان کی بھوک کا نشانہ بنیں گے۔ یہ چلتے پھرتے جو کچھ آگے آئے گا کھا جائیں گے، جھیلوں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اور سن کر عجیب لگے گا، لیکن اگر ان کا اپنا کوئی مر جائے تو یہ اسے دفنانے کی بجائے کھا جاتے ہیں۔ زمین کی ہر چیز کو نگل لینے کی ان کی بھوک واقعی ناقابل یقین ہے۔ تو حصہ 1، ذوالقرنین اور آہنی دیوار۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم حکمران کے سفر کے بارے میں۔ ہزاروں سال پہلے کا وقت تھا۔ زمین پر ایک عظیم فرمانروا گزرے ہیں جنہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک دن ایک خوفزدہ قوم نے ان سے فریاد کی تو انہوں نے اس انوکھی قدیم انجینئرنگ کا آغاز کیا۔ انہوں نے صرف پتھروں کی عام سی دیوار نہیں بنائی، انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان زمین میں گہرائی تک کھدائی کروائی، وہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاکس چنے، پھر ان بلاکس کے درمیان آگ جلائی، اور جب لوہا آگ کی طرح بالکل سرخ ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ نتیجہ، ایک ایسی چکنی اور سخت ترین دیوار بن گئی جسے نہ تو توڑا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس پہ چڑھا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ آج کی اس جدید ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹس کے دور میں آخر یہ دیوار ہے کہاں؟ ماڈرن سیٹلائٹس نے پوری دنیا چھان ماری ہے، لیکن یہ دیوار آج بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ کچھ تحقیق دان سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوکسس کے پہاڑوں یا چین کے آس پاس کہیں ہے، جبکہ دوسروں کا پختہ ماننا ہے کہ یہ جگہ انسانیت کی نظروں سے مکمل طور پر پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہاں جدید سائنس ایک مختلف زاویہ پیش کرتی ہے۔ کچھ نئے نظریوں کے مطابق کیا یہ ممکن ہے کہ ذوالقرنین کا سفر کسی عام زمین کا تھا ہی نہیں؟ شاید یہ کسی اور سیارے یا کسی دوسری ڈائمنشن کا سفر ہو۔ کچھ سائنسدان اس پورے واقعے کو بلیک ہولز اور انٹر ڈائمنشنل پورٹل سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان مخلوقات کو کسی دوسری ڈائمنشن میں قید کر دیا گیا ہے۔ کافی دلچسپ تھیوری ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حصہ 2، روزانہ فرار کی کوشش۔ اس دیوار کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے؟ ان قدیم روایات کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی خاموشی نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج ہر روز صبح اٹھتے ہیں اور پاگلوں کی طرح اپنے اوزاروں سے اس لوہے کی دیوار کو خرچنا شروع کرتے ہیں۔ خرچتے خرچتے شام ہوتے ہوتے دیوار اتنی باریک ہو جاتی ہے کہ انہیں دوسری طرف سے سورج کی کرن نظر آنے لگتی ہے۔ آزادی بالکل ان کے قریب ہوتی ہے، لیکن ٹھیک اس وقت ان کا سردار کہتا ہے، بس رک جاؤ، باقی کا حصہ ہم کل توڑیں گے۔ اور یہاں آتا ہے سب سے اہم نقطہ، وہ ڈیوائن میکانزم جس نے آج تک ان کی قید کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کل آنے کا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ نہیں کہتے، یعنی اگر اللہ نے چاہا نہیں کہتے۔ اس غلطی کی وجہ سے اگلی صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ سخت اور اپنی اصل حالت میں واپس جڑ چکی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ صادیوں سے ہر روز لگاتار دہرایا جا رہا ہے۔ حصہ 3، قیامت خیز خروج۔ آخری زمانے کا وہ عظیم فتنہ جس کا انتظار ہے۔
آئیے آخری زمانے کی اس پیشگوئی کی ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ قید آخر کب ٹوٹے گی؟ سب سے پہلے زمین پر عظیم ترین فتنہ دجال آئے گا اور ختم ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر انصاف قائم کر چکے ہوں گے، لیکن تبھی اچانک وہی آئے گی کہ ایک ایسی مخلوق چھوڑ دی گئی ہے جس سے لڑنے کی طاقت کسی بھی انسان میں نہیں ہے۔ اس وقت ایمان والوں کو فوراً کوہ طور کی طرف پناہ لینی ہوگی۔ اور پھر تاریخ کا وہ خوفناک ترین دن آئے گا، دیوار کھرچتے ہوئے بالکل ٹوٹنے کے قریب ہوگی، اور اچانک ان کا سردار وہ لفظ ادا کر دے گا جو آج تک اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ کہے گا، چلو واپس چلتے ہیں، انشاءاللہ کل اسے توڑیں گے۔ اس ایک لفظ انشاءاللہ کی برکت سے اگلی صبح دیوار بالکل ویسی ہی باریک اور ٹوٹی ہوئی ملے گی جیسی انہوں نے پچھلی شام چھوڑی تھی، اور پھر دیوار ٹوٹ جائے گی۔ زمین پر ان کا حملہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ قرآن کے الفاظ میں وہ زمین کی ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا لشکر جب بحیرہ تیبیریس یعنی لیک ٹیبیریس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب آخری لشکر وہاں سے گزرے گا تو صرف دھول اڑ رہی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پوری زمین پر بھوک اور قحط کا یہ عالم ہوگا کہ پناہ لیے ہوئے ایمان والوں کے لیے ایک بیل کا سر بھی 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ زمین پر ہر چیز کو تباہ کرنے کے بعد ان کا تکبر اور پاگل پن آسمان کو چھو لے گا۔ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر اور نیزے پھینکیں گے، اور یہاں اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان تیروں کو خون میں لتھڑ کر واپس بھیجے گا۔ اسے دیکھ کر وہ خوشی سے ناچیں گے اور کہیں گے کہ زمین کے بعد اب آسمان والوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے۔ حصہ 4 حتمی ربانی مداخلت، آخری بچاؤ۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا تو کوہ طور پر پناہ لیے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر آخری دعا کریں گے۔ اور اس شکست کا انداز دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج جس سے لڑنے کی طاقت کسی جدید ٹیکنالوجی یا ایٹم بم میں نہیں تھی، اللہ اس کو ایک مائکروسکوپک انتہائی چھوٹے کیڑے کے ذریعے ہلاک کر دے گا جسے ناغف کہتے ہیں۔ یہ کیڑا ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اور ساری کی ساری قوم ایک ہی رات میں ایک ساتھ مردہ ہو جائے گی۔ اگلی صبح زمین پر مکمل خاموشی ہوگی۔ ایمان والے جب پہاڑ سے اتریں گے تو زمین کا نظارہ انتہائی وحشتناک ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر طرف صرف یاجوج ماجوج کی سڑتی ہوئی لاشیں ہوں گی اور اتنی شدید بدبو ہوگی کہ سانس لینا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ان اربوں لاشوں کو ہٹایا کیسے جائے؟ اس عظیم صفائی کا معجزانہ انداز بھی بہت حیرت انگیز ہوگا۔ اللہ آسمان سے بڑے بڑے عجیب و غریب پرندے بھیجے گا۔ ان پرندوں کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ یہ پرندے ان لاشوں کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر سمندر میں یا وہاں پھینکائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کے فوراً بعد آسمان سے ایک ایسی موسلادھار بارش ہوگی جو زمین کے ایک ایک چپے کو دھو ڈالے گی۔ یہ بارش اس ساری بدبو اور فساد کو بہا لے جائے گی، یہاں تک کہ زمین شیشے کی طرح صاف، شفاف اور چمکدار ہو جائے گی، بالکل پاک۔ اور اس عظیم کلینزنگ کے بعد دنیا میں بے مثال برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ امن اور فراوانی کا عجیب دور ہوگا۔ پھلوں کا آکار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک انار کو پوری جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں لوگ آرام سے بیٹھیں گے۔ ایک جانور کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور یاجوج ماجوج اپنے پیچھے ایسی لکڑی کے تیر، کمان اور ڈھالیاں چھوڑ جائیں گے کہ لوگ 7 سال تک انہیں ایندھن کے طور پر جلائیں گے۔ یہ ساری کہانی آخر میں واپس وہیں جڑتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ذوالقرنین کی آخری بات یاد ہے؟ انہوں نے اس دیوار کو بنانے کے بعد فرمایا تھا کہ یہ دیوار میرے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کی رحمت ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور سچ تو یہ ہے کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک ہی سوال رہ جاتا ہے۔ یہ قدیم لوہے کی دیوار کسی بھی وقت ٹوٹنے کو ہے۔ جب آخری زمانے کے یہ عظیم فتنے ابھریں گے تو کیا ہم ظاہری اور باطنی طور پر اس عظیم ترین آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔